آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللعب کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورۃ اللعب کا تعارف، یہ مکی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 111 جبکہ نزول کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے۔ 1 رکوع اور 5 آیات، 20 کلمات اور 77 حروف پر مشتمل ہے۔ سورۃ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ لہب رکھا گیا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت۔ نمبر 1، سورہ نصر میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا میں بھی حکم خداوندی ماننے والوں کو نصر خداوندی، فتح، کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکم خداوندی سے سرتابی کرنے والوں اور اعدائے اسلام کو دنیا خود میں خسارہ اور بربادی ہے۔ نمبر 2، سورہ نصر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصرت فتح کی بشارت دی گئی تھی، اور اس صورت میں آپ کے بدترین دشمن، آپ کے حقیقی چچا کو خسران بربادی کی خبر دی گئی ہے۔ نمبر 3، سورہ کوثر میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا گیا ہے اور آپ کے دشمن کو بدتر بنا دیے گئے۔ تو سورہ نصر میں کوثر کا نمونہ ہے، سورہ لہب میں ابتر ہونے کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 4، سورہ کافرون میں اعلان برات کے اخیر میں فرمایا گیا تھا لکم دینکم ولی دین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قلب اتر میں گویا یہ بات آئی کہ خدایا مجھ کو اس کا صلہ کیا ملے گا، تو یہ جواب دیا گیا کہ نصرت و فتح۔ پھر گویا یہ بات قلب میں آئی کہ بندگان اصنام خدا عبادت امام کے دائی ابو لہب کو کیا سزا ملے گی، تو اس صورت میں اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے تباہی بربادی مقدر کر دی گئی ہے، اور وعدہ کو وعید پر اس لیے مقدم کیا تاکہ ولی دین سے وعدہ متصل ہو جائے۔ سورہ نصر مدینہ میں آخر زمانہ میں نازل ہوئی اور سورہ لہب مکہ کے شروع میں دور میں نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات صاف مفہوم ہوتی ہے کہ قرآنی صورتوں کی ترتیب من جانب اللہ ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ واللہ عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا۔ نہایت حسین و جمیل تھا، رنگ سیب کی طرح دمکتا تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ مالدار تھا مگر طبعاً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد تو آپ کی ولادت سے پیشتری وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا یا اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کی بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی کنبہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ کل 45 آدمی جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھول کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبدالمطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو لہب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے، لہذا محمد کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح وا صباحا کی آواز لگائی اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فر، اے بنی عدی، اے بنی کعب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، سارا دن تم پر ہلاک ہو تو کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلوں کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کا ہی قرآن نے کیوں نام لیا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی بہت تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن میں کیوں نام لے کر ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہ کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں، اور جہاں فریاد کی جا سکے لے دے کر ایک قبیلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو اضطراراً بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلہ کے علی الرغم ڈٹ کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ تو واضح ہے کہ شیب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا۔
مگر وہ آپ کی حفاظت کی بجائے بغض عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ کے صف اول کے دشمن میں ہوتا ہے۔ اس نے کوئی صفحہ پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ خاموش رہتے۔ لہذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا ابی لہب سے یہ مراد نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ما اغنا، نہ فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کچھ کسب اس نے کمایا۔ مال کی ہوس اور بخل مل کر ایک تیسری صفت پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے بزدلی۔ جب جنگ بدر کے لیے بھرتی کا اعلان عام ہوا تو ابو لہب اس سے فرار کی راہیں سوچنے لگا۔ ایک شخص سے اس نے 4000 درہم قرضہ لینا تھا، اس کے ملنے کی اسے کوئی توقع نہ تھی کیونکہ وہ شخص مفلس تھا۔ ابو لہب نے اس سے سودا بازی کی کہ اگر وہ اس کی جگہ جنگ بدر میں شریک ہو جائے تو وہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس طرح ابو لہب نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ڈوبے ہوئے قرضے کی وصولی بھی ہوگی اور جنگ سے بچاؤ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ جنگ بدر میں قریشیوں کو شکست فاش کی خبر سن کر اسے اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گیا۔ 7ویں دن یہ بیماری چیچک کی شکل اختیار کر گئی تو اس سے اپنی ساری عمر کی کمائی برباد ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ اب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ چھوت کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ بالآخر وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بیٹا اس کے قریب نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن گلتی سڑتی رہی۔ پھر جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینا شروع کیے تو انہوں نے ایک حبشی کو کچھ معاوضہ دیا کہ وہ ایک گڑھ کھود کر اس میں لاش کو دھکیل دے اور اوپر سے مٹی ڈال دے یا پتھر وغیرہ دور سے پھینک کر لاش کو چھپا دے۔ خلاصہ یہ ہے اس شخص ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سخت عداوت تھی، باوجود اس کے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن میں سے یہ واحد شخص ہے جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت مخالفت اور آپ کو ہلاکت کی بد دعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب تب فرمایا۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، یہ معنی تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ فی الواقع ہلاک ہو گیا، یعنی اس کی بد دعا کے مقابلے میں اہل ایمان کی بد دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرما دیے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، پھر بتایا کہ وہ ہلاک ہو چکا۔ نمبر 3، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، یعنی ہاتھوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ اظہار ثانی میں ہاتھوں کا حصہ دوسرے تمام اعضاء سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور اس کی ساتھی تھے جو مددگار ہوتے ہیں اور دست و بازو بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اس کے مددگار جنگ بدر میں برباد ہو گئے، وہ خود جنگ میں نہیں گیا، شکست کی خبر آئی تو اسی صدمے سے مر گیا۔ یا اللہ، ہم نے جو گناہ اعلان کیے لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا، ہم اپنے گناہوں پر اصرار تکرار کرتے رہے، آپ برابر علم فرماتے رہے، پس اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجئے اور اپنے پاک کلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔